بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب لبیک، مصنف ممتاز مفتی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مکہ معظمہ۔ موٹر ایک پرانی واضح کے قصبے میں داخل ہو گئی۔ تنگ کھڑکیوں والی بھیدی بوجھل دیواریں، بے ڈھب حویلیاں، جنگلے کوٹھڑیاں، خم کھاتی ہوئی تنگ گلیاں۔ قصبے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ شہر خود ایک اونچے ٹبے پر واقع تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے غلطی سے مکہ کی بجائے ہم سیالکوٹ جا پہنچے ہوں۔ میں نے شدت سے کوشش کی کہ جذبہ احترام سے میرا بند بھیگ جائے، لیکن بے سود۔ میں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان گلی کوچوں میں گھوما پھرا کرتے تھے۔ ان ٹیلوں پر ان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات اب بھی موجود ہوں گے۔ اس فضا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی لہریں ابھی تک رواں دواں ہوں گی۔ ایسی پاکیزہ سوچیں دل میں لانے کی میں نے شدید کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میری نگاہ میں وہ قصبہ عام سا قصبہ ہی رہا۔ ان سڑکوں، دیواروں، مکانوں میں کوئی تقدس پیدا نہ ہو سکا۔ موٹر رک گئی۔ 1 منٹ، غنی نے موٹر سے اتر کر کہا، اور پھر وہ ایک بارک میں داخل ہو گیا۔ آپ تو مہمان خانے میں رہیں گے؟ میں نے قدرت سے کہا۔ پتہ نہیں، وہ بولے۔ مجھے اپنے معلم کا ڈیرا تلاش کرنا ہوگا۔ ہاں، وہ بولے، لیکن آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم زیادہ وقت اکٹھے ہی گزاریں گے۔ غنی واپس آ گیا۔ موٹر پھر چل پڑی۔ دیر تک ہم اس قصبے میں گھومتے رہے۔ پھر غنی چلایا، ذرا رکو۔ عرب ڈرائیور نے موٹر روک لی۔ 1 منٹ کہہ کر غنی پھر ایک عمارت میں داخل ہو گیا۔ گھنٹہ بھر ہم اس قصبے میں چکر لگاتے رہے۔ غنی کئی ایک بار مختلف عمارتوں میں گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے غنی سے پوچھا۔ پہلے شہاب صاحب کی آمد کی رپورٹ تھی، اب مہمانداری کے دیگر انتظامات کر رہا ہوں، غنی نے جواب دیا۔ فندق الکاکی۔ آخر موٹر ایک بھیدی سی پرانی مگر جدید وضع کی عمارت کے سامنے جا رکی۔ صدر دروازے پر جلی قلم سے لکھا تھا، فندق الکاکی۔ آئیے، تشریف لائیے، غنی نے کہا۔ اس ہوٹل میں آپ کے قیام کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وہ ایک پرانی واضح کا ہوٹل تھا، جیسے کمپنی بہادر کے دور میں سکہ بند انگریزوں کے ہوٹل ہوا کرتے تھے۔ ضخیم دیواریں، بھاری بھرکم ستون، اونچی چھتیں، فراخ زینے۔ صدر دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک بڑا سا برآمدہ تھا۔ سامنے اندرونی صحن میں پرانی واضح کا باغیچہ تھا، جس میں بڑے بڑے اور بھیدے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ان صوفوں پر دوہرے بدن کی میمیں اور صاحب بیٹھے تھے۔ اگرچہ صاحب احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن انداز سے یوں لگتا تھا جیسے سوٹ میں ملبوس ہوں۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ انگریز نہیں بلکہ مصری اور ترک ہیں۔ ڈائننگ ہال کے قریب وردی میں ملبوس چاقو چبند بیرے سٹولوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ سارے ہوٹل میں خواب آلودہ کیفیت طاری تھی۔ ایک پرانی اور بھیدی لفٹ کے ذریعے ہم فرسٹ فلور پر پہنچے۔ غنی ہمیں کونے کے کمرے میں لے گیا۔ ایک جہازی ڈبل بیڈ روم میں اس نے سامان رکھوا دیا اور قدرت سے کہنے لگا، یہ آپ کا اور بیگم صاحبہ کا کمرہ ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اور اس سے ملحقہ سنگل روم آپ کا ہے۔ میرا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جی آپ کا، وہ بولا، لیکن میں تو مہمان نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن وزارت کو پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ شہاب صاحب کے ساتھ آئے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے بھی ایک کمرہ بک کروایا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، غنی نے جواب دیا۔ یہ کمرہ بہرحال خالی پڑا رہے گا، کیونکہ آپ کے نام پر ہے۔ وہ پھر شہاب سے مخاطب ہوا، بولا، ایک موٹر اور ڈرائیور 24 گھنٹے آپ کے ڈسپوزل پر رہیں گے، اور میں خود آتا جاتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔
غنی کے جانے کے بعد میں نے بڑی بے بسی اور لاچارگی بھری نگاہ سے قدرت کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ بولے، جو آپ کا جی چاہے وہی کریں، جیسا بھی آپ چاہیں، لیکن فی الحال کچھ دیر کے لیے یہیں آرام کر لیں، پھر حرم شریف میں حاضری دیں گے۔ آرام؟ میں چلایا، کیا ہم یہاں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے دل میں کہا۔ قدرت نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ اپنے کمرے میں جا کر میں دھڑم سے پلنگ پر پڑ گیا۔ انگریز کی بو۔ کمرے کی ہر چیز سے انگریز کی بو آ رہی تھی، ہر چیز پر اس کی چھاپ لگی ہوئی تھی، اس زمانے کے انگریز کی، جب سلطنت برطانیہ پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ مکہ معظمہ میں انگریز کی بو، لیکن وہ بو اس قدر واضح تھی کہ مجھے شک پڑنے لگا کہ ہم مکہ معظمہ کے بجائے کسی اور شہر میں آورد ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مکہ معظمہ میں قیام کے متعلق میرے ذہن میں ایک اور ہی تصویر تھی۔ ایک بدرو تھی جس کے کنارے دری بچھی ہوئی تھی اور دری پر میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ میرے ارد گرد طرح طرح کے زائرین عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ دیر تو میں پلنگ پر پڑا رہا، پھر انگریز کی بو اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جی چاہ کہ قدرت سے جا کر پوچھوں کہ یہ سب کیا ہے، پھر خیال آیا کہ بیکار ہے، قدرت کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب بھی میں قدرت سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ شاید قدرت ایسے مقام پر پہنچے ہوں جہاں فرق نہیں پڑتا، لیکن میں قدرت تو نہیں ہوں، میں تو ممتاز مفتی ہوں، ممتاز مفتی۔ میرے لیے تو شیشے کے گلاس میں پانی پینے سے فرق پڑ جاتا ہے، سوٹ پہننے سے فرق پڑ جاتا ہے، اور پھر قدرت کس معصومیت سے کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں۔ آرام؟ ہم کیا یہاں آرام کرنے آئے ہیں؟ اس ہوٹل میں پھیلی ہوئی انگریز کی بو سونگھنے آئے ہیں؟ میں نے غصے میں پلنگ کے قریب کھڑی میز کو لات ماری اور دروازے میں ڈاکٹر عفت کھڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وہ بولیں۔ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ سنجیدہ ہو گئیں۔ پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں، نہ جانے یہ ڈبلن ہے یا ویلڈی موڑ، یا بہرطور یہ مکہ معظمہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر عفت ہنس پڑی، بولیں آپ حرم شریف چلے جائیں نا۔ تو چلیے نا، میں نے بےتابی سے کہا۔ صاحب کی طبیعت اچھی نہیں، وہ بولے، آپ اکیلے ہو آئیے۔ نہیں، میں نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، پتہ نہیں ان کی طبیعت کب ٹھیک ہو، جب بھی ہو میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میں اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ انہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس قابل نہیں کہ مسجد الحرام تک چل کر جا سکیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بولیں۔ کہتے ہیں ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب حرم شریف جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو ہڈیوں کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، حرکت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیسی بیماری ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے کہا، ڈاکٹر لوگ صرف دوائیوں سے واقف ہوتے ہیں، بیماریوں سے نہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ ریسٹیننس ہے، اسے انکوریج نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کیوں نہ انہیں زبردستی حرم شریف لے چلیں؟ ڈاکٹر عفت نے کہا، آئیے۔ وہ بولیں۔ قدرت کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میرے دل میں کئی ایک سوالات ابھرے۔ ریسسٹنس؟ کیسے ریسسٹنس؟ کس کی ریسسٹنس؟ کس کے خلاف ریسسٹنس؟ چلیے اٹھیے۔ ڈاکٹر عفت نے قدرت کو یوں ڈانٹا جیسے وہ بچہ ہو۔ قدرت نے بے بسی سے ہماری طرف دیکھا۔ نہیں۔ انہوں نے اشارے سے التجا کی۔ نہیں۔ ڈاکٹر عفت نے کہا، آپ حرم شریف جا رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ، چاہے آپ کے جوڑ کام کریں یا نہیں۔ حرم۔ چند ایک منٹ کے بعد ہم تینوں حرم شریف کی طرف جا رہے تھے۔ ہم دونوں نے قدرت اللہ کو سہارا دے رکھا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ قدم قدم چل رہے تھے اور ہر ایک 4 قدموں کے بعد سانس لینے کے لیے رک جاتے تھے۔ آدھ گھنٹے میں ہم نے 1 فرلانگ کی مسافت طے کی۔ حرم شریف کے قریب پہنچ کر قدرت کی حالت دفتن سدھر گئی، وہ روبرا صحت ہو گئے۔ اگر تم مجھے زبردستی لاتی تو میں کبھی نہ آ سکتا، قدرت نے ڈاکٹر عفت سے کہا۔ ان کی آنکھیں شکر گزاری کے جذبے سے چھلک رہی تھیں۔
اب میں ٹھیک ہوں، اب میں چل سکتا ہوں، میں اس ریسسٹنس سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ڈاکٹر نے فاتحانہ مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا۔ دفتن میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی۔ سامنے حرم شریف کی سلیٹی سنگ مرمر کی عظیم دیواریں کھڑی تھیں، جن میں اونچی اور عظیم النشان محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ دور چاروں طرف بلند پروقار مینار کھڑے تھے۔ میں نے حیرانی سے ان عظیم النشان دیواروں کی طرف دیکھا۔ سنگ مرمر کی سلوں پر رگ سنگ کے عجیب و غریب لیکن خوشنما نقوش ابھرے ہوئے تھے۔ ان عظیم النشان دیواروں، ستونوں اور محرابوں کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اگرچہ میری حیرت میں خوشی کا عنصر موجود تھا، پھر بھی پس منظر میں مایوسی کی جھلک موجود تھی۔ میری یہ خوشی ایسی تھی جیسے فرنگی سیاح تاج محل کو دیکھ کر محسوس کرتا ہے، یا جیسے کوئی فنکار خوبصورت چیز کو دیکھ کر ایک بے نام فرحت محسوس کرتا ہے۔ اس خوشی میں عقیدت بھرے جذبے کا عنصر تھا۔ ایمانداری کی بات ہے کہ میرے دل کی تہیوں میں یہ گمان بھی نہ تھا کہ میرے اللہ کا گھر سنگ مرمر کی عظیم النشان دیواروں، محرابوں اور ستونوں سے سجا ہوا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ ایمان تھا کہ میرا اللہ سجاوٹ اور زیبائش سے بے نیاز ہے۔ وہ جو خود جاہ چشم ہے، اسے ایسے جاہ چشم سے کیا واسطہ۔ بچپن میں بڑے بوڑھوں نے، مولوی صاحب نے، ماسٹر جی نے، سب نے بڑی محنت سے مجھے سمجھایا تھا کہ اللہ میاں بہت بڑے ہیں اور وہ بہت زود و رنج ہیں، بات بات پر غصہ کھاتے ہیں، ان کی لاٹھی بے آواز ہے جسے گھمانے میں وہ اپنا بیشتر وقت صرف کرتے ہیں۔ وہ دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور ان کا واحد مشغلہ یہ ہے کہ گنہگاروں کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں جھونکتے رہیں۔ سال ہر سال اللہ تعالیٰ کی یہ تصویر میرے سینے پر نقش رہی۔ ایک عمر گزرنے کے بعد میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک گدڑیا ہے، جنہیں اپنی بھیڑوں سے اتنی محبت ہے کہ ہر وقت انہی کے خیال میں محو رہتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میرے اللہ کے گھر کے گرد مٹی یا ناکندہ پتھروں سے بنی ہوئی دیوار ہوگی۔ عظیم النشان دیواریں تو مقبروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ تو زندہ ہیں۔ عظیم النشان دیواریں تو مندروں کی ہوتی ہیں، میرے اللہ بت تو نہیں۔ بڑے غور سے ان حسین اور عظیم دیواروں کو دیکھتا ہوا میں صدر دروازے سے حرم شریف میں داخل ہو گیا۔ اس عظیم مسجد میں چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان گنت لوگ، ایک عظیم ہجوم۔ میں اس ہجوم کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کتاب جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جے کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ ہمارے چینل کا وزٹ کرتے ہوئے پلے لسٹ کا وزٹ کیجئے، جہاں آپ کو بات کر کے دیکھتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑک، ٹی ہاؤس اور اس جیسی اور کتابیں سماعت کرنے کو ملیں گی۔ خانہ خدا۔ قدرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ بولے، جناب، خانہ خدا پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا۔ چوتھا کلمہ؟ میں نے دہرایا۔ میں تو صرف ایک کلمے سے واقف تھا، خالی اللہ اکبر پڑھ لینا۔ وہ بولے۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ دفتن ترکی تعمیر کا حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کالے پتھروں سے بنا ہوا ایک بھیدا بے ڈھب کوٹھا جس پر سیاہ گلاب چڑھا تھا۔ بیشتر اس کے کہ میں اللہ اکبر کہہ پاتا، کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا۔ چہرے کی جھریوں میں محبت کا ایک طوفان ابھر کر سمٹ رہا تھا۔ آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھیں، پیشانی منور تھی، ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا میرے وجود کے فیتے کو گویا چنگاری دکھا دی اور وہ زوں 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 سے راکٹ کی طرح فضا میں اڑ گیا۔ میرے بدن پر سرخ چونٹے رینگنے لگے
ان سرخ چیونٹیوں کے سروں پر جلتے دیے تھے، ان دیوں کے شعلے گویا انگلیں تھیں جو سب کوٹھے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ میری نس نس میں سوڈے کی بوتلیں کھل گئیں، ان سے بلبلے اٹھنے لگے۔ پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا، میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئیں۔ وہ عظیم الشان مسجد مدموم ہو گئی، زائرین کا وہ بے پناہ ہجوم چونٹیوں میں بدل گیا، صرف کوٹھا رہ گیا۔ پھر وہ کوٹھا ابھرتا گیا حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی۔ نہ جانے میں کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی۔ ملبے کا ایک عظیم ڈھیر، اس ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے۔ طواف۔ پھر ایک نوجوان ملا جو پوچھ رہا تھا، طواف کرو گے؟ طواف؟ میرے ذہن میں اس وقت اس لفظ کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ ہاں کریں گے، قدرت اللہ کی آواز آئی۔ 11 ریال ہوں گے، نوجوان ملا نے کہا۔ قدرت اللہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، ملا بولا، جو میں پڑھوں اسے دہراتے جاؤ۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ 4 قدم چلنے کے بعد قدرت گر پڑے۔ ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا، چہرے پر بے بسی اور لاچاری بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں۔ میں رک گیا۔ جائیے جائیے، قدرت نے اشارہ کیا۔ لیکن آپ، میں نے کہا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے، جائیے۔ اگر اس وقت میرے ہوش و حواس قائم ہوتے تو میں رک جاتا۔ مجھے احساس ہوتا کہ قدرت اللہ کو اگنیا کا دورہ پڑ چکا ہے اور انہیں میری ضرورت ہے۔ ویسے بھی میں قدرت کے بغیر اکیلا کبھی طواف نہ کرتا، لیکن اس وقت میری سدھ بدھ ماری ہوئی تھی۔ اس وقت قدرت اللہ کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی۔ اس وقت میرے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی، صرف میں تھا اور میرے اللہ تھے۔ میں دیوانہ وار جوان ملا کے پیچھے پیچھے خانہ خدا کے پھیرے لینے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیا گنا رہا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی بولی ہوئی آیات کو دہراؤں، لیکن بے سود۔ ابھی ایک چکر پورا نہ ہوا تھا کہ میں نے محسوس کیا وہ ملا میرے اور میرے اللہ میاں کے درمیان واحد رکاوٹ تھی۔ میں نے دوڑتے ہوئے اپنا بیگ کھولا۔ میں نے 11 ریال اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اپنے بیگ سے DFP کی شائع کی ہوئی کتاب احکام حج نکالی، جس میں طواف کی آیات چھپی ہوئی تھیں اور جن کا عربی متن میں نے اردو میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے آیات پڑھتے ہوئے میں خانہ خدا کے گرد گھومنے لگا۔ وہ کتاب میرے ہاتھوں میں بوجھل ہوتی گئی۔ آیات میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگیں۔ پھر وہ کتاب پھیلنے لگی، پھیلتی چلی گئی۔ وہ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ مسجد، مطاف اور کوٹھا اور اس پر وہ متبسم چہرہ سب کتاب کی اوٹ میں آ گئے۔ غصے میں نے کتاب کو دور پھینک دیا۔ اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا، نہ پہلا چکر، نہ دوسرا، نہ تیسرا۔ کوئی مقام محمود نہ تھا، نہ مقام ابراہیم۔ زندگی میں پہلی بار میرے اللہ میری خاطر اس بے ڈھب سے کوٹھے میں محدود ہو گئے تھے۔ پہلی بار میری خاطر میرے اللہ ایک جسم میں مقید ہو گئے تھے۔ پہلی بار میرے اللہ میری خاطر بت بن گئے تھے تاکہ میرے دل میں چھپے ہوئے بت پرست کی تسکین ہو سکے۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرے اللہ بت تھے اور میں بت پرست تھا۔ اس وقت اللہ کے طواف سے بڑھ کر کوئی عیاشی نہ تھی، کوئی لذت نہ تھی۔ جی چاہتا تھا کہ طواف جاری رہے گا۔ کوٹھے کی چھت سے آواز آئی۔ پھر مینا، مزدلفہ، عرفات، مدینہ منورہ سب اس کوٹھے کی اوٹ میں آ گئے اور طواف جاری رہا۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔